بس ٹھیک ہے مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کراچی میں میرے بہنوئی الحاج جاوید اقبال صاحب سے ملک سعید صاحب ملے اور یہ کہا کہ جی میری آج رانجھا میں تقریر ہے تو اس سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہمارا علاقہ ہے تو ہمیں بھی آدھا گھنٹہ دے دیں۔ بہنوئی نے کہا، میں نے کہا اچھا جی میں چلا جاؤں گا۔ وہاں سے پتہ چلا کہ 15 کلومیٹر نہیں ہے، اب وہ کتنے کلومیٹر ہے میں گن کے آیا ہوں۔ میں نے پانی بھی نہیں پیا ہوا، وہ تقریر کی ہوئی ہے اور یہاں آ گیا ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں پیاس بجھائے، پیاسے کو کہہ رہے ہیں پیاس بجھائے۔ دیکھ لیں آپ کے علاقے کی مہمانی کیسے ہوتی ہے۔ بہرحال حاضر ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ مجھے اعجاز صاحب بتا رہے تھے کہ اس علاقے کے اکثر لوگ مجاہد ہیں، فوج میں ہیں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اختر شہباز صاحب جو ابھی ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے موضوع دیا ہے، کوشش کروں گا جتنی دیر ہمت ہوگی، کیونکہ میں نے پھر آگے جانا ہے۔ آپ لوگ محبت سے آئے، اللہ آپ کو ایک ایک قدم ایک ایک لمحے پر اجر عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول رب العالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک وأصحابک یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلات کے بعد
قرآن کریم کی سورۃ الانبیاء کی بڑی مشہور آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ مختصر سے وقت میں کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بوچھال آپ کا علاقہ، آپ کے پڑوس میں ایک بزرگ آرام فرما ہے، کلر کہار شریف، ان کے زیر سایہ آپ رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کی برکات آپ کو بھی اور ہم سب کو عطا فرمائے۔ میرا سیاست مروجہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میری سیاست میرا دین ہے، لیکن آپ کے علاقے کے یہ رہنما اور دیگر معززین اور ماشاءاللہ علماء جتنے ہیں سب سے دعائیں چاہتا ہوں، توجہ سے سنیں۔ ہمارا رب، ہمارا معبود، ہمارا خالق اللہ تعالی ہے، اس کو کسی کی کسی طرح ضرورت نہیں ہے، وہ ہر قسم کی حاجت سے پاک ہے، وہ محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں۔ اس کو ضرورت نہیں تو اس نے نبی اور ولی کیوں بنائے؟ اس کو تو ضرورت نہیں ہے، اس کو تو حاجت نہیں ہے، پھر اس نے نبی اور ولی کیوں بنائے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے۔ ہم اللہ تعالی کی بات خود اپنے کانوں سے ڈائریکٹ سن نہیں سکتے، ہماری آنکھیں اس کے بنائے ہوئے سورج کو نہیں دیکھ سکتی آنکھ ملا کر، ہم اس کو کیسے دیکھیں؟ ہمارے کان ایک حد تک سنتے ہیں، کم آواز ہو نہیں سنتے، بہت زیادہ ہو نہیں سنتے۔ ہمارے اندر 10 کمزوریاں ہیں، اللہ بہت قوت والا ہے، ہم نے اس سے فیض لینا تھا، اس نے ہمیں اپنی رحمت دینی تھی، اس نے مہربانی کی، اپنے اور ہمارے درمیان اپنے نبی کو وسیلہ بنا دیا۔ بے شک وہ نبی رب سے ڈائریکٹ بات بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، ہم سن سکتے نہیں۔ سمجھانے کے لیے بات کروں، آسان کروں، روٹی تو کھاتے ہوں گے آپ لوگ، چلو جتنوں نے بے شک کہا ہے وہ کھاتے ہیں، اللہ باقی کو بھی توفیق دے۔ روٹی کو کون سی چیز پکاتی ہے؟ آگ، بہت اچھی بات۔ آٹا لیجئے، پانی ملائیے، گوندھ لیجئے، پیڑا بنائیے، ہاتھ سے یا بیلن پہ پھیلا کے آگ پر ڈال دیجئے، روٹی پک جائے گی؟ مسجد میں بیٹھ کے آپ نے کہا کہ آگ پکاتی ہے اور اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں پکے گی، کیوں؟ آگ کی قوت زیادہ ہے، آٹا اس کے مقابلے میں کمزور ہے، وہ جلا دے گی اس کو۔ روٹی چاہیے، سمجھداروں نے آگ اور روٹی کے درمیان توے کا وسیلہ لے لیا۔ توے کے 2 رخ ہیں، ایک آگ کی طرف، ایک روٹی کی طرف۔ ایک طرف سے آگ کی گرمی لے رہا ہے، دوسری طرف دے رہا ہے، آپ کو روٹی مل رہی ہے، اور روٹی بغیر وسیلے کے نہیں ملتی، رب بغیر وسیلے کے کیسے مل جائے گا؟ توجہ،
اللہ بہت قوت والا ہے، ہم بہت کمزور ہیں۔ اللہ نے اپنے اور ہمارے درمیان نبی کو وسیلہ بنا دیا۔ نبی کے بھی دو رخ ہیں، وہ بات میں نے سمجھنے کے لیے کہی تھی، نبی کے بھی دو رخ، ایک اللہ کی طرف، ایک ہماری طرف، اس سے لیتے ہیں ہمیں دیتے ہیں۔ چلیں بچوں کو ایک بات سمجھاؤں، قاعدہ پڑھتے ہیں ابتدا میں، زیر زبر پیش ان کو سمجھائے جاتے ہیں، حرکات، اعراب، اس میں سے ایک حرکت کا نام ہے تشدید۔ جنہوں نے بھی قاعدہ پڑھا ان کو معلوم ہوگا، ڈبلنگ کہتے ہیں انگلش میں۔ وہ جس حرف، جس لیٹر، جس بی آ جائے گی اس پہ، الفابیٹ پہ، وہ 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ ایسا ہی ہے؟ بے شک۔ اچھا، اس کا تعلق ما قبل سے بھی ما بعد۔ ما قبل کا مطلب جو اس سے پہلے حرف ہے اس سے بھی ہوگا، جو اس کے بعد حرف ہے اس سے بھی ہوگا۔ ایسا ہی ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں دوسری میم پر تشدید ہے، اس سے پہلے ہے، اس کے بعد دال ہے، درمیان میں یہ میم ہے۔ اشارہ کیا ہے؟ یہ درمیان والی میم میرے آقا کی ذات ہے۔ ہے سے اشارہ حق کی طرف، دال سے اشارہ دنیا کی طرف۔ حق سے لیتے ہیں، دنیا کو دیتے ہیں۔ میرے آقا کو درمیان سے نکال دیا جائے تو حد ہو جائے گی، پھر کچھ مل سکتا نہیں۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اسباب العلم للمخلوق ثلاثۃ، مخلوق کے لیے علم حاصل کرنے کے 3 ذریعے ہیں۔ کتنے؟ 3۔ دھیان سے سنیں، علم کا مطلب جاننا، علم حاصل کرنے کے 3 ذریعے۔ سب سے پہلا ذریعہ الحواس السلیمہ، دوسرا والعقل، تیسرا الخبر الصادق۔ سن رہے ہیں آپ؟ حواس، آنکھ سے دیکھتا ہوں، کان سے سنتا ہوں، ناک سے سونگھتا ہوں، زبان سے چکھتا ہوں، ہاتھ سے چھوتا ہوں۔ ایسا ہی ہے؟ 5 ظاہری ہیں، 5 باطنی ہیں۔ یہ حواس ہمارے، یہ پہلا ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا۔ حواس دھوکہ کھا جاتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ ٹرین میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرین چل رہی ہے جناب، یہاں سے بوچھال سے جا رہی ہے سرگودا۔ آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے، باہر دیکھا تو لگا درخت بھاگ رہے ہیں۔ آنکھ نے دھوکہ کھایا، عقل نے رہنمائی کی، ٹرین بھاگ رہی ہے، درخت نہیں بھائی۔ تو حواس کی رسائی، رینج، پہنچ محسوسات تک ہے، اللہ اس سے بھی بلند ہے۔ دوسری جو چیز ہے عقل، عقل کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں۔ آپ جتنے بیٹھے ہو عقل سے بتا سکتے ہو آپ کے ساتھ بیٹھے والے کی جیب میں کیا ہے؟ عقل کی رسائی معقولات تک ہے، اللہ اس سے بھی بلند ہے۔ ایک بات کرتا چلوں، آپ اپنی زبان باہر نکالیں، تھوڑا سا محنت کریں، ناک کو لگائیں، لگ جائے گی۔ ابھی ٹرائی نہ کرنا، کوشش کریں گے لگ جائے گی، مگر کیا اس کے بعد ناک چکھنا شروع کر دے گی، زبان سونگھنا شروع کر دے گی؟ اونچی نہیں۔ اللہ نے جس کو جس کام کے لیے بنایا اس کو وہی کرنا چاہیے۔ یہ ایک اشارہ کیا ہے میں نے آپ کو۔ حواس کی رسائی محسوسات تک، عقل کی رسائی معقولات تک۔ ہم حواس سے بھی اللہ کو نہیں جانتے، عقل سے بھی اللہ کو نہیں۔ تیسرا ذریعہ الخبر الصادق، سچی خبر۔ اب بوچھال میں بیٹھے ہو، بلکسر میں کیا ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے؟
سنائی دے رہا ہے؟ چھو سکتے ہیں؟ سونگ سکتے ہیں؟ چکھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ وہاں سے کوئی آدمی آئے بڑا سمجھدار ہو، نیک ہو، آ کے بتائے کہ جی وہاں بھی ایک مسجد میں میلاد شریف کا جلسہ ہو رہا ہے، تو آپ کو اس کی خبر کیسے ملی؟ اس کے بتانے سے۔ آپ خود سے نہیں جانتے تھے، اس کے بتانے سے۔ تو وہ سچی خبر، تیسرا ذریعہ۔ دھیان سے سنیں، پہلے خبر پر یقین کرو گے یا خبر دینے والے پہ؟ کیا بات ہے آپ لوگوں کی، سبحان اللہ۔ آپ نے میرے لیے آسان کر دیا، سمجھدار ہیں آپ مجھ سے زیادہ۔ تو پتہ کیا چلا؟ میں اپنے رب کو نہ اپنے حواس سے جانتا ہوں نہ عقل سے، میں جانتا ہوں sچی خبر، اور سچی خبر دینے والے مخبر صادق میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ انہوں نے بتایا، ان کے بتانے سے رب کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، مانتے ہیں۔ اچھا جی، آپ سے پوچھوں قرآن میں توحید کا بیان کہاں ہے؟ تو آپ کو ساری آیتیں یاد نہیں ہوں، ایک آیت ضرور یاد ہوگی، قل هو اللہ احد۔ بے شک۔ اس لفظ قل کو ایک طرف رکھیں، باقی کلمہ هو اللہ احد، ہوا وہ اللہ، احد ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ کلمہ پورا ہے، جملہ پورا ہے۔ یہ قل شروع میں کیوں لگا ہوا ہے؟ بات تو پوری ہے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ یہ قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک، یہ قل کیوں لگا ہوا؟ کہ اگر صرف ہوتا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، تو کوئی پوچھتا وہ اللہ کون اللہ؟ تو یہ قل اسی کا جواب ہے، وہ اللہ جس کا پتہ مصطفیٰ نے بتایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں، فیض پہنچا رضا احمد پاک سے، فیض پہنچا رضا احمد پاک سے، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ نبی پاک نہ بتاتے تو ہمیں رب کی معرفت پہچان بھی نہ ملتی۔ تو ماننا پڑے گا، ہم رب کو جانتے ہیں، مانتے ہیں تو نبی پاک کی برکت سے جانتے ہیں۔ اللہ کو ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ توجہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہیں، بندے ہیں، بشر ہیں، کوئی شبہ؟ کیسے بندے ہیں؟ کیسی مخلوق ہے؟ کیسے بشر ہیں؟ یہ ہے سوال۔ جو کہے کہ جی میرے جیسے بندے ہیں، کوئی کہے جی ہمارے جیسے بشر ہیں، ہمارے جیسی مخلوق ہے، تو ایسی بات، وہ کیسے بندے ہیں کہ ان جیسا کوئی اور۔ توجہ، ابھی آپ کو ایک مشکل میں ڈالتا ہوں۔ اللہ تعالی واجب الوجود ہے، بے شک۔ عربی کے لفظ ہیں واجب الوجود، یعنی اس کا ہونا لازمی، یقینی، کسی شک کی گنجائش نہیں۔ کوئی ایسا وقت نہیں کہ وہ نہیں تھا، اس کا نہ ہونا سوچا بھی نہیں جا سکتا، وہ واجب الوجود ہے، لازمی، یقینی۔ ہم ممکن الوجود ہے، ہم ممکن، یاد کر لو یہ لفظ کام آئیں گے۔ اللہ واجب الوجود، ہم ممکن الوجود۔ کوكب نورانی نہیں ہوتا، دنیا ہوتی، کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ ممکن الوجود ہیں، نہیں ہے،
نہیں ہوتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ کے لیے تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب نبی کون ہے؟ سبحان اللہ۔ واجب الوجود تو ان کو کہہ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر ممکن کہو تو اللہ کہتا ہے تجھے نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا۔ واجب میں عبدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں؟ جنہوں نے اپنے جیسا گمان کر لیا وہ کچھ نہیں، وہ منزل نہ پا سکے۔ اب ہمیں کیا کہنا ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ دیکھنے میں تو بندے ہیں، حقیقت خدا جانے۔ اللہ اکبر۔ گھڑی پہنی ہوئی ہے آپ نے؟ یوں چپ ہو گیا جیسے میں مانگ لوں گا۔ پہنی ہوئی ہے میں نے، آپ نے پہنی ہوئی ہے؟ پہنی ہے۔ بیٹا کتنی عمر ہے؟ 14 سال۔ مجھے یہ بتاؤ 10 کے بعد کیا آتا ہے گنتی میں؟ 11 کے بعد، 12 کے بعد 13۔ گھڑی کو دیکھتا ہوں تو 11، 12 اور پھر میں نے بڑے غور سے دیکھا، بچہ کہہ رہا 12 کے بعد 13 اور گھڑی میں 12 کے بعد۔ میں نے کہا یہ گھڑی بھی سنی ہے ماشاءاللہ۔ 11 سے اشارہ 11 ربیع الثانی 11ویں والے غوث اعظم کی طرف، 12 سے اشارہ 12 ربیع الاول والے نبی کی طرف، 1 سے اشارہ اللہ کی طرف۔ تم 11ویں والے سے ملو، وہ تمہیں 12ویں والے سے ملائے گا، 12ویں والا تمہیں رب سے ملائے گا۔ جو 11ویں والے سے نہیں ملا اس کو 12ویں والا نہیں ملا، جس نے 12ویں والے کا دامن نہیں تھاما اس کو خدا نہیں ملا۔ میں صرف اسی معرفت پہ رہوں گا تو سارا ٹائم اسی پہ لگ جائے گا۔ میں نے بنیادی بات، ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں آپ کی۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ اس نے میرے آقا کو بنایا، ایسا بنایا وہ رب کی ذات پر، صفات پر دلیل بن کر آئے۔ کیا بن کر آئے؟ دلیل کمزور ہو دعویٰ کمزور ہو جاتا ہے۔ مثلاً کیا نام ہے آپ کا؟ نعیم علی شاہ صاحب کہیں کہ جی میں نے ایک مشین تیار کی ہے، اس مشین کو دیکھو، میں بہترین انجینئر ہوں۔ مشین دیکھی تو مشین میں ہوا نقص، تو یہ اچھے انجینئر کہلائیں گے؟ کیونکہ دلیل میں انہوں نے کیا پیش کیا تھا؟ مشین کمزور تھی، تو پتہ چلا کہ یہ اچھے انجینئر، میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو دعویٰ دلیل سے ثابت ہوگا، دلیل کمزور ہو جائے گی تو دعویٰ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو دلیل بنا کر بھیجا ہے، اور دلیل کمزور نہیں بنائی، اس بے عیب نے اپنی دلیل کو بھی بے عیب بنایا۔ اور یہ میرا عقیدہ ہی نہیں ہے، یہ صحابی کا بھی عقیدہ ہے۔ صحابی بھی کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، حضور آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے۔ مسجد ہے، ہنسنا نہیں، میں ایک لطیفہ سناؤں گا بات سمجھانے کے لیے، آواز کے ساتھ ہنسنا نہیں، بات سمجھانی ہے۔ ابو جہل نے نبی کو دیکھا تو اس کے منہ سے اچھے لفظ نہیں نکلے۔ کیا نکلے وہ نہیں نکالوں گا منہ سے۔ صدیق اکبر نے دیکھا تو کہا حضور آپ جیسا اچھا کوئی نہیں۔ اب سمجھ گئے ہوگے کہ ابو جہل نے کیا کہا ہوگا۔ حضور نے فرمایا دونوں سچے ہو، اس نے بھی سچ کہا، اس نے بھی سچ کہا۔
صحابہ حیران، وہ غلط کہہ رہا ہے، وہ برا کہہ رہا ہے، وہ کیسے سچ کہہ رہا ہے؟ آؤ سمجھاؤں، سمجھانے کے لیے پہلے لطیفہ سنو، بات سمجھ آ جائے گی۔ کوئی علاقہ تھا، گاؤں دیہات، کوئی بستی تھی، اس میں نیا نیا آئینہ آیا جس میں آپ چہرہ دیکھتے ہو، شیشہ، اچھا چلو شیشہ کہہ دیتا ہوں۔ اس سے پہلے وہاں شیشہ نہیں تھا، وہاں نیا نیا شیشہ آیا۔ وہ ایک سکھ رہتا تھا وہاں، اس کی عمر ہو گئی تھی 60 سال۔ جب وہ 30 سال کا تھا تو اس کا باپ 60 سال کی عمر میں مر گیا تھا۔ اب یہ خود 60 سال کا ہو گیا اور اس کی شکل باپ جیسی ہو گئی۔ بیٹے میں باپ کی شباہت ہوتی ہے، ملتا جلتا ہے۔ اس نے پہلے کبھی آئینہ شیشہ نہیں دیکھا تھا۔ بازار سے گزرا تو ایک دکان پہ شیشہ لگا ہوا تھا، اس نے دیکھا، کہنے لگا اوہو، یہ تو میرا پیو ہے، یہ تو میرا باپ ہے۔ وہاں کھڑا ہو گیا، ادھر سے ہونٹ ہل رہے ہیں، ادھر سے بھی ہلتے نظر آ رہے ہیں۔ کہتا ہوں عمر زیادہ ہو گئی ہے، آواز ختم ہو گئی ہے، بول رہا ہے۔ وہ اس سے باتیں کر رہا ہے، کدھر چلا گیا تھا تو؟ میں رو رہا ہوں اتنے عرصے سے۔ وہ دکاندار نے دیکھا یہ شیشے کے سامنے کیا کر رہا ہے، وہ آیا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی میرا باپ ہے۔ اس نے کہا اگر تیرا باپ ہے تو اس کو گھر لے جا، مل جائے گا؟ کہا بالکل مل جائے گا۔ اس نے جو پیسے بتائے 50-100 روپے دو، لے جاؤ۔ وہ لے آیا، گھر لا کر الماری میں اس شیشے کو بند کیا کہ پہلے باپ بھاگ گیا تھا، اب نہ بھاگ جائے، لا کے شیشے میں بند کر دیا۔ روزانہ صبح کام پر جائے، پہلے الماری کھولے، باپ کو سلیوٹ کرے، 2-4 باتیں خیریت پوچھے، پھر شام کو آئے تو آ کر پہلے الماری کھولے، باپ کو سلام کرے۔ چابی رکھتا تھا اپنی خاص، اس زمانے میں بنیان نہیں ہوتی تھی، لوگ فتوئی کہندے سن، فتوئی، وہ اندر اس کی جیب میں رکھتا تھا اندر کہ بھئی کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ بیوی کو شک ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ بیویوں والے ہو نا، آپ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہو کہ ان کو شک ہو جائے؟ اور جب شک آ جائے تو زندگی میں کچھ رہتا۔ مجھے ابھی اعجاز صاحب بتا رہے تھے اس علاقے میں لوگ طلاقیں بہت دینے لگ گئے، بہت بری بات ہے، بہت بری بات۔ عرش ہل جاتا ہے اگر طلاق ناجائز دی جائے۔ حلال ہے دینا مگر اللہ کو پسند نہیں ہے، نا حق یعنی بلا وجہ طلاق دی جائے، عرش ہل جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے کھیل بنا لیا ہے۔ جو ناجائز طلاق دیتے ہیں نا، وہ کیا سمجھ رہے ہیں بیوی تو دوسری لے آؤ گے، جنت کہاں سے لاؤ گے؟ کیونکہ اللہ کو جواب دینا ہے کہ آپ نے پہلی بیوی کو طلاق کیوں دی ہے، وجہ کیا ہوئی ہے۔ اگر اس میں 4 عیب ہیں تو 6 اچھی باتیں بھی ہوں گی، وہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ اپنے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ مردوں کی سوسائٹی عورتوں پہ ظلم کرنے لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے اچھے کون ہیں؟ جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں۔ بیویوں سے حضور نے سلوک کر کے بتایا بیویاں کیسے رکھی جاتی ہیں، سبحان اللہ، مگر ہم سیکھتے نہیں۔ بیوی کو ہو گیا شک کہ یہ چابی رکھتا ہے چھپا کے، صبح و شام آ کے میٹھے میٹھے مسکرا کے باتیں کرتا ہے، کون ہے؟ آپ کو پتہ ہے بیویاں آپ کی چیزیں غائب کرنے میں ماسٹر ہوتی ہیں۔ یہاں اس علاقے کی مجھے نہیں پتہ۔ اس نے جیب سے چابی نکال لی، یہ گیا اپنے کام پر، اس نے کھولی الماری، خدا کی قدرت، اس نے بھی پہلے شیشہ نہیں دیکھا تھا، اس کو نظر آئی عورت، اوہو اس نے تو سوکن کی ہوئی ہے۔ میں بھی کہوں صبح و شام مسکرا مسکرا کے باتیں ہوتی ہیں، اس نے تو سوکن کی ہوئی ہے۔ اوہو وہ جناب روزانہ گھر کے کام کرتی، کھانا پکاتی، صفائی کرتی، اس نے سر پہ باندھا دوپٹہ اور لیٹ گئی، رو رہی ہے۔ یہ شام کو آتا تھا، اس کا استقبال کرتی تھی، پوچھتی تھی آج منہ نہیں لگا رہی۔ اس نے آتے ہی کہا کیا بات ہے نا، پانی پوچھا نہ چاہے، اسی سے ماں،
وہ جو الماری میں بند کی ہوئی ہے، یہ دیکھ چابی میں نے نکال لی تھی، میں نے دیکھ لیا، تو دوسری لایا۔ وہ کہنے لگا میرا باپ ہے۔ انہوں نے کہا سوکن کو باپ کہتا ہے؟ شرم نہیں آتی تجھے؟ دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی، وہ کہے باپ ہے، وہ کہے سوکن ہے۔ پڑوس میں کو 80-90 سال کی بڑھیا رہتی تھی، اس نے کہا تم دونوں تو کبھی لڑے نہیں تھے، آج کیا ہو گیا؟ عورت نے کہا اماں اس نے دوسری کر لی ہے۔ اس نے کہا کہاں؟ اس نے کہا تجھے دکھاؤں۔ وہ بوڑھیا لاٹھی ٹیکتی آئی، خدا کی قدرت، اس نے بھی پہلے شیشہ نہیں دیکھا تھا، اس نے دیکھا تو کہنے لگی او سکھا کرنی سی تے کسے جوان نال کردا، یہ تو بوڑھی ہے، منہ میں دانت نہیں ہے۔ دو جی جھگڑا پڑ گیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی یہ باپ ہے، کوئی کہہ رہا ہے سوکن ہے، کوئی کہہ رہی ہے بڑھیا ہے۔ لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے، اتفاق سے بچھال کا کوئی سمجھدار آدمی پہنچ گیا وہاں۔ اس نے کہا نہ یہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کی بیوی ہے، نہ کسی کی کوئی بڑھیا عورت ہے، کچھ نہیں۔ اس نے چمچہ رکھا، چمچہ نظر آیا، گلاس رکھا، گلاس۔ اس نے کہا یہ آئینہ ہے، جو اس کے سامنے ہوتا ہے وہ اپنا آپ دیکھتا ہے، جو اس کے سامنے ہوتا ہے وہ آپ دیکھتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ سمجھ۔ حضور نے فرمایا ابو جہل نے دیکھا، اس کو اپنا آپ نظر آیا، جیسا دیکھا تھا اس نے بتا دیا۔ صدیق اکبر نے دیکھا، اس کو اپنا آپ نظر آیا، اس نے وہ بتا دیا۔ اور مجھے تو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نعرے لگاتے رہنا، کام ہی نعرے لگانا ہے۔ عمل دکھاؤ، عمل، زندگی فضول ہے، عمل دکھاؤ، عشق رسول اپنے عمل میں دکھاؤ۔ ملاوٹ آپ کرو، ڈیوٹی پوری آپ نہ کرو، ناپ تول میں کمی آپ کرو، بیویوں کو طلاقیں آپ دو اور کہو زندگی فضول ہے۔ عمل دکھاؤ، اللہ توفیق دے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ وہ بشر ہیں، بلا شبہ ہے، مگر کیسے بشر؟ بے مثل بشر ہے، بے مثال بشر ہے۔ وہ بندے ہیں مگر کیسے بندے ہیں؟ علامہ اقبال سے پوچھو، وہ کہتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد اور ہوتا ہے عبدہ کچھ اور ہوتا ہے۔ عبد اس انتظار میں ہے کہ رب راضی ہو جائے، عبدہ کی یہ شان ہے، رب چاہتا ہے میرا یہ بندہ راضی ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ بہت سے موضوع ہیں، میں نے ابھی کہا نا تمہید ہے بنیاد، تو پتہ کیا چلا؟ ہم رب کو جانتے ہیں تو نبی کے وسیلے سے، نبی نہ ہو تو ہم اللہ کو جاننے پہچاننے کا دعویٰ کر سکتے نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ نہیں جی میں قرآن سے جانتا ہوں اللہ کو، تو قرآن تجھے کہاں سے ملا ہے؟ بے شک۔ کوئی کہے میں اسلام سے جانتا ہوں، تو اسلام کہاں سے ملا ہے؟ کوئی کہے کائنات سے جانتا ہوں، تو کائنات کس کے صدقے بنی ہے؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جان ہے وہ۔ آئیے
اب تقریر شروع کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، بڑی مشہور آیت ہے۔ کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ لوگ؟ پوچھ رہا ہوں، آپ سے نہیں، پبلک سے پوچھ رہا ہوں جی۔ بہت اچھی بات، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بسم اللہ، قبول۔ پہلے ما نافیہ ہے، بے شک اس کے بعد اللہ کا لفظ آیا جس کو آپ اردو میں مگر کہتے ہیں۔ نو کے بعد بٹ آ جائے تو ایگزمپشن ہو جاتی ہے، ایکسیپشن ہو جاتی ہے۔ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر، آہا نہیں بھیجا آپ کو مگر رحمت بنا کر تمام جہانوں کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو پالنے والا ہے تمام جہانوں جہاں۔ العالمین کا لفظ وہاں بھی ہے، العالمین کا لفظ یہاں بھی یہاں بھی ہے۔ العالمین کس کو کہتے ہیں؟ ما سوی اللہ کو۔ آہا ما سوی اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ العالمین ہے، یاد رہے گا۔ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ العالمین ہے۔ اللہ رب ہے عالمین کا، نبی آپ کا رحمت ہونا جہت رسالت سے، رسول ہونے کی وجہ سے، تو اب معنی یہ ہوگا کائنات کا ہر وہ ذرہ جس کا اللہ رب ہے، میرا نبی اس کا رسول ہے۔ محدث اعظم حضرت مولانا سردار احمد صاحب فیصل آبادی رحمۃ اللہ علیہ کراچی آئے، میں بچہ تھا۔ یہ واقعہ میرے سامنے کا نہیں ہے، میرے والد صاحب کے سامنے کا ہے۔ زیارت کی ہوئی ہے ان کی۔ وہ پتہ چلا کہ جی یہاں قریب میں ایک کتب خانہ ہے، علماء کو کتابوں سے بہت دلچسپی ہے۔ حضرت کتابوں کی دکان میں چلے گئے کہ کوئی کتاب مل جائے گی کام کی۔ کتاب کی دکان کا جو مالک تھا وہ تھا، نام نہیں لوں گا، ٹھیک ہے نا، منہ کا ذائقہ نہ خراب ہو جائے۔ ماشاءاللہ اس کو پتا چلا کہ یہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ آیا، اس نے زمین سے اٹھایا ایک تنکا، ککھ کہندے ہو، جی جی تنکا اٹھایا۔ آپ کہتے ہیں نبی کو سب کا علم ہے، تو کیا نبی کو اس تنکے کا علم ہے؟ اس نے سوال کر دیا۔ آگے تھے محدث اعظم، آئے ہائے انہوں نے حدیث پڑھ دی، اللہ صحاح ستہ میں موجود، سوائے سرکش جنوں کے اور شیطانوں کے، حضور نے فرمایا کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ صحیح حدیث۔ اب بتا یہ تنکا بھی شے ہے یا نہیں ہے؟ بول، اس تنکے کو نبی کا پتہ ہے یا نہیں؟ وہ چپ کر کے اندر چلا گیا دکان کے، پھر نکل کے آیا، نہیں نبی کا علم ناپتے پھرتے ہو۔ اللہ آپ کے یہاں کون کون عالم ہیں؟ یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے اس مسجد کے خطیب کون ہیں؟ یہ بزرگ تشریف فرما ہے۔ سوال کر رہا ہوں آپ سے، جتنے لوگ ان کو جانتے ہیں، آپ بتاؤ، میں آپ میں سے ایک آدمی کو موقع دوں کہ بتاؤ یہ کتنا جانتے ہیں؟ ایک صاحب اٹھیں کہیں کہ جی یہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، ان کو نماز کے مسئلے بھی آتے ہیں، ان کو دین کی باتیں بھی آتی ہیں، ان کو حدیث پڑھنا بھی آتی ہے، تو فقہ بھی جانتے ہیں، اور جی بہت کچھ جانتے ہیں، ابھی میرے ذہن میں اتنا ہی آ رہا ہے۔ میں نے کہا اچھا تم 1 مہینہ لے لو، 1 مہینے میں اچھی طرح سارے لوگوں سے پوچھ پاچھ کے مجھے لسٹ بنا دو یہ کتنا جانتے ہیں۔
یہ ایک ایک بندے سے ملے، کسی نے 2 باتیں، کسی نے 3 باتیں، کسی نے 5 باتیں، ٹوٹل تیار کی 1000 باتیں کہ یہ جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں۔ میں نے کہا بس یہ اتنا ہی جانتے ہیں؟ کہنے لگے جی یہ ہم نے معلوم کیا، ہو سکتا ہے اور بھی جانتے ہوں۔ اور بھی جانتا۔ ایسا ہی ہے۔ اونچی اور 14ویں صدی کے نبی کے غلام کا علم نہیں ناپ سکے، نبی کا علم ناپنے لگے ہو۔ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں وہ تمہارا ہوگا جو دیوار کے پیچھے نہیں جانتا ہوگا۔ میرے نبی سے تو خود رب نہیں چھپا، اور کیا چھپانا تھا؟ وہ عالم ہے فی المخلوق، مخلوق میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، کوئی شبہ نہیں۔ یہ علم مصطفیٰ بھی میرا موضوع نہیں ہے، ورنہ اس پر گفتگو کرتا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رحمت ضرورت ہے، میرے ساتھ مل کے کہہ دیں رحمت، اور عالمین ضرورت مند ہے۔ ضرورت مند، رحمت ضرورت ہے اور عالمین کے لیے رحمت ہے، تو عالمین ضرورت مند، عالمین کو ضرورت ہے رحمت کی۔ اور یہ قانون ہے کہ ضرورت پہلے ہوتی ہے، ضرورت مند بعد میں ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور حضور ہے رحمت، اور کس کے لیے؟ العالمین کے لیے۔ تو ماننا پڑے گا میرا نبی پہلے، العالمین بعد میں ہے۔ ہمیں پڑھایا گیا تھا اذا ثبت الشیء ثبت بجمیع لوازمہ، جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے، یعنی جو جو چیزیں اس کے لیے لازم ہیں ان کے ساتھ ثابت ہوگی، ورنہ ثابت نہیں۔ آپ کا اس میں گرامی آصف سیالوی صاحب کی یہ میں ٹوپی پہ ہاتھ رکھ کے کہوں کہ یہ آصف سیالوی ہے، تو کیا یہ ٹوپی آصف سیالوی ہے؟ صرف سر پہ ہاتھ رکھوں کہ یہ، لازمی بات ہے آپ کو ماننا پڑے گا ان کا چہرہ بھی ہوگا، ان کے بازو بھی ہوں گے، ان کا جسم بھی ہوگا، ان کی ٹانگیں بھی ہوں گی، پاؤں بھی ہوگا، پورا وجود۔ میں کہوں یہ عمارت ہے تو آپ کہیں گے جی اس میں فرش بھی ہونا چاہیے، دیواریں بھی ہونی چاہیے، چھت بھی ہونی چاہیے۔ جو چیز ثابت ہوگی، جو جو اس کے لیے لازم ہے اس کے ساتھ ثابت ہوگی۔ اس آیت میں رحمت کا لفظ مفعول لہو مانے یا حال، گرامر کی بات کر رہا ہوں، میرے نبی راحم قرار پاتے ہیں عالمین کے لیے، اور جو راحم ہوتا ہے اس کے لیے 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر راحم ثابت ہو سکتا نہیں۔ آپ کے ہاں یہ قاعدہ قانون پڑھایا جاتا ہے۔ اب 4 باتیں کیا ہیں؟ ایک ایک بات پر پوری تقریر ہو 4 گھنٹے کی تو سمجھ آئے، مختصر کر کے بتاتا ہوں۔ پہلی چیز، راحم کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ مردہ خود قابل رحم ہوتا ہے، جو راحم ہو، مہربانی کرنے والا ہو، اس کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ ایک یاد کر لیں۔ نمبر 2، اس کو باخبر ہونا چاہیے، جس کے لیے وہ مہربان راحم بن کر آیا، رحمت بن کر آیا، اس کی اس کو خبر ہونی چاہیے۔ بے خبر کیا مہربانی کرے گا؟ سبحان اللہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 2۔ تیسری چیز، جس کے لیے وہ رحمت بن کے آیا اس سے قریب ہو۔ ماشاءاللہ۔ دور ہوگا تو مہربانی نہیں کر سکتا۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 3۔ چوتھی چیز، رحمت کرنے کی قدرت، طاقت، اختیار بھی ہو۔ نہیں کر سکتا، اگر طاقت ہی نہیں ہے مہربانی کرنے کی تو وہ راحم نہیں۔ یہ 4 چیزیں ضروری ہیں۔ نبی پاک راحمًا للعالمین، عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، ماننا پڑے گا زندہ بھی ہیں، باخبر بھی ہیں، قریب بھی ہیں، اور طاقت اختیار والے بھی ہیں۔
یہ آیت آپ نے بہت سے لوگوں سے سنی ہوگی، اس طرح میں نے آپ کو آسان کر دی۔ اب میں رحمت خاصہ، رحمت عامہ، اس کی تفصیل میں جاؤں وہ الگ وقت، کیونکہ حضور عالمین کے لیے رحمت ہے، تو رحمت خاصہ کس کے لیے ہے، عامہ کس کے لیے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ ان 4 باتوں کی تھوڑی سی وضاحت کروں اور تقریر سمیٹ دوں۔ ساری آج کر دی تو دوبارہ کون بلائے گا؟ توجہ چاہتا ہوں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ بے شک، جو مانتا ہے صرف وہ کہے گا، میں دوسرے کو نہیں کہوں گا کہنے کے لیے، صرف وہ کہے جو مانتا ہے، اور آپ دائیں بائیں ویسے دیکھ لینا چپ کون ہے۔ میرے نبی زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ واللہ کے معنی اللہ کی قسم۔ بے شک، میرا خیال تسی تقریر کر لو تو انہوں سارا کچھ یاد ہے۔ ماشاءاللہ، واللہ کے معنی اللہ کی قسم، اور علماء سے پوچھو اللہ کی قسم اٹھا کے کوئی غلط بیانی کرے، جھوٹ بولے تو بات کفر تک چلی جاتی۔ او ہو، اور یہاں 2 مرتبہ واللہ کہہ کے قسم اٹھا کے بات کر رہے ہیں، کیا مطلب؟ یہاں شک شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضور آپ ہماری نگاہوں سے چھپ گئے ہیں، حقیقت میں اللہ کی قسم، زندہ، اللہ کی قسم زندہ، یہ حیات النبی پورا موضوع ہے۔ شہید جو کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کی راہ میں جان دیتا ہے، قرآن کہتا ہے اس کو مردہ نہ کہو۔ بے شک، ہو سکتا ہے کوئی زبان سے نہ کہتا، دل سے مردہ سمجھتا، قرآن کی دوسری آیت نے کہا سوچنا بھی نہیں کہ وہ مردہ ہیں، مگر تم ان کی زندگی سمجھ سکتے نہیں، لیکن وہ زندہ۔ تو جس کا کلمہ پڑھنے والا امتی زندہ، وہ نبی کیوں زندہ نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ جی ملک اختر صاحب آپ گواہ بن جائیں، میں آپ کو 2 منٹ کے لیے سب کو مفتی بناتا ہوں۔ کتنے منٹ کے لیے؟ 2 منٹ۔ ہاں، صبح جا کے یہ نہیں کہنا ہم سارے رات کو مفتی بن گئے۔ سوال میں کروں گا، فتویٰ آپ نے دینا ہے، گواہ یہ، ٹھیک ہے؟ سوال میرا ہے، نماز جنازہ پڑھی ہے کبھی؟ آپ کہو گے فرض نہیں پڑھی تو فرض کفایہ کدھر سے پڑھی؟ مسلمان کو مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنی، منافق بے دین گستاخ کی نہیں۔ قرآن نے منع کیا، سورہ توبہ پڑھ لینا۔ بے شک، بے شک۔ نماز جنازہ آپ پڑھتے ہیں، میرا سوال فتویٰ آپ دیں، نماز جنازہ میں میت آگے زندہ پیچھے، میت پیچھے رکھ دیں زندہ آگے، نماز ہو جائے گی؟ نہیں۔ کتنے اچھے مفتی ہیں یہ لوگ، صحیح بات۔ انہوں نے یہ نہیں کہا دیکھ کے بتائیں گے، کل بتائیں گے، سوچ کے بتائیں گے، فوراً، کیونکہ ان کو یقین ہے۔ اپنا فتویٰ تو نہیں بدلو گے، ادھر کی ہوا تو ادھر کا فتویٰ، ادھر کی ہوا تو ادھر، وہ والا کام تو نہیں کریں گے نا۔ چلیں جی، بس اب آپ مفتی نہیں رہے، ختم۔ آپ نے کہا مردوں کی امامت نہیں ہوتی، میت پیچھے زندہ آگے، نماز نہیں ہوگی کیونکہ مردوں کی امامت، پکی بات۔ معراج کی رات میرے نبی آگے کھڑے ہیں امام بن کے، پیچھے وہ کھڑے ہیں جن کی وفات ہو چکی ہے۔ اور آپ سب نے فتویٰ دیا مردوں کی امامت ہوتی، میرے نبی نے نماز پڑھا کے بتا دیا یہ سارے زندہ ہیں۔ اللہ کے نبی مرتے نہیں۔ جڑ سوکھ جائے، ختم ہو جائے، درخت ہرا بھرا رہے، یہ ہو سکتا نہیں، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ حیات النبی پورا موضوع میں نے بتا دیا، میرے نبی زندہ۔ اچھا جی، آپ لوگ جائیں گے قبر میں، قبر ضروری نہیں ہے زمین کا گڑھا بنے، کھڈا بنے، وہ جانور کا پیٹ ہو، چیتڑے اڑ جائیں، بوٹی نہ ملے، وہ قبر ہے،
اس کو برزخ کہتے ہیں. وہاں آپ کو سوال و جواب ہوں گے. مردہ بول سکتا ہے؟ مردہ سن سکتا ہے؟ تو سوال کس سے ہوں گے پھر؟ آپ زندہ ہوں گے تو سوال ہوں گے نا. زندہ ہوں گے. وہ برزخی حیات ہے. برزخ کے معنی پردے کے، وہ آپ کی چھپی ہوئی حیات ہے. آپ کی حیات برزخی ہے، نبی کی حیات حقیقی ہے. محبت کی بات سنو گے؟ بے شک. ایک لمحے کے لیے نبی پاک کی روح قبض ہوئی. حکم تھا، روح قبض ہوئی. فرشتے لے کے جنت میں چلے گئے. نبی کی روح نے اللہ سے عرض کی، یا اللہ تیرا نبی سے وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیرے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا. یا اللہ تیری جنت میں نبی کے جسم سے بہتر کوئی جگہ ہے؟ ہائے 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 ہائے. اگر نہیں ہے تو مجھے جسم مصطفیٰ میں واپس لوٹا دے. سبحان اللہ. وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہے. وہ ہم ان کی زندگی کے بارے میں کیا کہیں. میں نے کہا نا، برزخی حیات نہیں، حقیقی جسمانی حیات کے ساتھ ہماری نگاہوں سے چھپے ہوئے ہیں. وہ زندہ ہیں. وہ زندہ نہ ہوں تو ہم زندہ ہو ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ. یہ بات ہو گئی. زندہ ہے، باخبر ہیں. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. ہائے ہائے ہائے. میرے نبی کو بے خبر کہنے والے خود بے خبر ہیں. نبی بے خبر نہیں. میرے دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. میم الف ما عربی میں دو طرح ہوتا ہے. ایک کامن جس کو کہتے ہیں عام، اور ایک ہوتا ہے لامتناہی جس کا کوئی اختتام اینڈ نہ ہو. اگر لامتناہی مانیں گے تو مشکل آ جائے گی. عام مان لیں. اب اس کا مطلب ہوگا جو کچھ. اللہ فرماتا ہے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا. رب فرمائے سکھا دیا، اور یہ کہتے نہیں جانتے تھے تو ان کی مانوں یا رب کی مانوں؟ ہم رب کی مانتے ہیں، میرے نبی سے کچھ بھی چھپا نہیں. آؤ حدیث بھی سنا دوں. قرآن سنایا، حدیث بھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتْفَيَّ، اللہ نے اپنی قدرت کا بے مثل ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. اللہ کے ہاتھ کو اپنے جیسا نہ سمجھنا، وہ جسم جسمانیات سے پاک. حضور فرماتے ہیں اللہ نے اپنی قدرت کا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. فوجدت بردہا بین ثدییہ، اس کا اثر میں نے اپنی چھاتیوں میں، سینے میں ٹھنڈک کی صورت میں پایا. پنجابی وچ ترجمہ کرو، مینوں ٹھنڈ پی گئی. پھر کیا ہوا؟ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ. اب جو کچھ میں سے نکالو، کیا نکالتے ہو؟ ہائے ہائے ہائے. میں دیکھوں تمہارا علم کہ اس جو کچھ میں سے کیا نکالتے ہو. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں. حضور فرماتے ہیں میں نے سب کو جان لیا. نہ ابھی حدیث پوری نہیں پوری ہوئی. نہیں ہوئی. پوری. فرمایا فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، ہر شے مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے پہچان لیا. سمجھاؤں؟ سبحان اللہ. تو آپ نے کہا جب سمجھیں گے پھر اور مزہ آئے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ حامد شاہ صاحب. آپ کو پتہ چلے کہ حامد شاہ صاحب مدینہ جا رہے ہیں تو آپ فوراً ان کو کہیں گے میرا سلام کہنا. بے شک. کہتے ہیں نا؟ بے شک. ایسا نہیں کہنا چاہیے. یاد رہے تو میرا سلام کہنا. آپ ان کو کہہ دیں گے وہ پابند ہو جائیں گے. اگر وہ بھول گئے گنہگار ہو جائیں گے. ہو سکے تو یاد رہے تو میرا. اور جس کو یاد نہ رہے اس کو چاہیے وہاں کہے کہ جس نے سلام بھیجا ہے اس کا سلام قبول فرمائیے. لیکن آپ کی عادت، آپ کہتے ہیں میرا سلام کہنا.
نام کیا ہے؟ وہ یہ آپ سے زیادہ سے زیادہ نام، آپ کہیں گے میرا نام لے کے نام لے دیں گے، کیا نام لیا جی؟ ایسے ہی کوئی بھی نام، آپ کا نام کیا ہے؟ قاری عثمان. انہوں نے نام لے دیا، قاری عثمان نے سلام کہا. اور قاری عثمان نام کا بندہ ایک ہی ہے دنیا میں؟ پوچھ رہا ہوں. یہ جا کے کہیں قاری عثمان نے سلام کہا ہے. قاری عثمان ایک نہیں ہے دنیا میں، مگر کس قاری عثمان نے کہا ہے میرا نبی جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے. ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ. عظمت و شان مصطفیٰ صلی اللہ. علامہ ابن علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب. سنو، یاد رکھو، نبی کو بے خبر کہنے والے خود خبر رکھتے نہیں. نبی کو علم ہے. میں نے یہ حدیث ایک جگہ پڑھی جو ابھی آپ کو سنائی ہے. کسی نے رکا بھیج دیا، مولانا صاحب جب اللہ نے ہاتھ رکھا تھا نا اس وقت نبی کو علم ہو گیا تھا، اب نہیں ہے. میں نے کہا اللہ پٹھی مت کسے نو نہ دے. میں نے اسے کہا ہاتھ رکھنا حدیث سے میں نے ثابت کر دیا، ہاتھ اٹھانا تو ثابت کر دے. ہاتھ رکھنا تو حدیث سے میں نے ثابت کر دیا، ہاتھ اٹھانا تو ثابت کر دے. اور جب وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تو وہاں اضافہ ہی اضافہ ہے، کمی کا کوئی تصور نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھنا نبی جیسا عالم کائنات میں کوئی اور نہیں ہو سکتا بھی. یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے. اس حدیث کے اصل الفاظ یہ ہیں، انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے دروازہ. بہرحال وہ بھی مان لیں. حضرت علی فرماتے ہیں جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے. جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے. حضرت علی فرما رہے ہیں اور جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس کی بے میں ہے. اور ایک روایت میں جو بے میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے. فرمایا اس کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو 70 اونٹ نہ اٹھا سکیں. ایک اونٹ کتنا وزن اٹھا لیتا ہے اتنی کاغذ رکھو اس پر، 70 اونٹوں کا کاغذ بناؤ. اتنا صرف بسم اللہ کی بے کی تفسیر کون لکھے؟ جو دروازہ ہے، جو دروازہ ہے، جو شہر ہے، جو حکمت کا گھر ہے. ان کی گناہ کو کوئی پہنچ سکتا ان جیسا کائنات میں کوئی. تو پھر کہو نا سب سے اولا اولا پیارے کو کہتے ہیں، اعلیٰ اچھے کو کہتے ہیں. 6 سمتیں اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، پوری کائنات میں اس وقت 7.5 ارب سے زیادہ آبادی. حضرت آدم سے لے کر آج تک، آج سے قیامت تک، ایک ایک کو چھان پھٹک کے دیکھ لو، پھر آ کے میرے نبی کو دیکھو تو کہو گے سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے. ملک سعید صاحب نے کہا تھا 1.25 گھنٹہ تقریر کرنی ہے. یہ کہہ رہے ہیں پیاس بجھانی، میں پورا کر دوں مضمون. سنیں، میرے نبی جیسا. اچھا علماء میں سے نہیں، عام آدمیوں سے پوچھ رہا ہوں، لفظ نبی کے معنی بتائیں. ماشاءاللہ، بہت خوشی ہوئی. آپ نے کہا غیب کی خبریں دینے والا، تو جس کو خبر ہوگی وہی خبر دے گا.
لفظ نبی بھی کہتے ہو اور پھر ان کا علم نہیں مانتے ہو، کیسے لوگ ہو؟ میرے نبی جیسا کائنات میں کوئی عالم نہیں ہو سکتا بھی نہیں باخبر بھی ہے۔ میں نے کہا نا ایک ایک موضوع پوری تقریر۔ تیسری چیز قریب۔ قریب آپ جنگل میں جا رہے ہیں، آپ گھوڑے پہ سوار، آپ نے دور دیکھا ایک آدمی پہ شیر حملہ کر رہا ہے، آپ زندہ بھی ہیں، باخبر بھی ہیں، لیکن فاصلہ ہے، دور ہیں۔ جب تک آپ دوڑا کے پوچھے شیر اپنا کام کر چکا، چونکہ آپ قریب نہیں تھے مہربانی کر سکے۔ پتہ چلا جو مہربانی کرنے والا، رحمت کرنے والا، اس کا قریب ہونا بھی۔ یہ دروازے میں جو صاحب کھڑے ہیں میرے سامنے، جنہوں نے شال اوڑھی ہوئی ہے، ان سے وہ صاحب جو آگے بیٹھے ہیں وہ قریب ہیں، ان سے یہ چشمے والے، ان سے یہ قریب، ان سے میز قریب، اس میز کے بعد میرا یہ جبہ، پھر اس کے بعد صافہ، یہ کپڑا، پھر بنیان، پھر میری کھال اتنی مجھ سے قریب نہیں جتنا نبی مجھ سے قریب ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن ہے نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے کسی کے ذہن میں آئے یہاں تو مومنوں کا بیان ہے اور وہ العالمین کے لیے ہیں، تو عالمین سے قریب ہونا ثابت کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آئے، تو نبی نے کیا فرمایا؟ میں پوری کائنات کو ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھتا ہوں۔ دور ہونا تو ثابت کرو، ہم ان سے دور ہیں، وہ ہم سے دور نہیں تو قریب ہونا بھی، قریب ہونا بھی۔ کتنے قریب ہیں؟ پکار کے دیکھ لو۔ میں ابھی پکار دوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ یہ سیٹلائٹ چھوڑا ہوا ہے، وائی فائی آپ کا ایک سگنل ہوتا ہے، جہاں تک اس کی رینج ہے، پہنچ ہے، سارے اس سے۔ اور سائنس مادیات کو مانتے ہو، روحانیات کو نہیں مانتے۔ میں نے کہا نا یہ بھی پورا ایک موضوع۔ چوتھی چیز کیا تھی؟ ماشاءاللہ، آپ کو بھول گیا ہی، شاہ صاحب نے یاد دلا۔ طاقت ہو، اختیار ہو۔ اب وہ شیر اس پر حملہ کر رہا ہے، یہ جو مہربان ہے، رحمت والا ہے، یہ اگر قوت، طاقت، اختیار نہیں رکھ سکتا تو بتائیں مجھے مشکل سے بچا سکتا ہے؟ مجھ پر مہربانی کر سکتا ہے؟ تو طاقت ہونی ضروری ہے، طاقت والا ہونا ضروری ہے۔ اب حدیث کی کتابیں، سیرت کی کتابیں کھول کے دیکھتے جاؤ، میرے نبی سے جو کوئی مانگ رہا ہے مل رہا ہے۔ جس کسی نے جو کچھ مانگا اللہ کی عطا سے نبی نے دیا۔ اللہ نے فرما دیا ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب، محبوب یہ ہماری عطا ہے، جس پر چاہو احسان کرو، جس سے چاہو روک لو، کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ فرمایا اتی تو مفاتیح کل شیء، اللہ نے مجھے ہر شے کی چابی دے دی ہے، اور تالا چابی والے کے اختیار میں ہوتا ہے۔ میں آپ کو 10 روپے کا نوٹ دوں اور کہوں دیکھو اس کو استعمال نہیں کر سکتے، دے رہا ہوں، استعمال نہیں کرنا۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب اپنے پاس رکھو، جیب میں 10 کا نوٹ ہو بھی خرچ نہیں کر سکتا، استعمال نہیں کر سکتا، تو جی جلانا ہے کہ نوٹ بھی پاس ہے، خرچ بھی نہیں کر سکتا، کیا فائدہ؟ دینا ہے تو اختیار کے ساتھ دو، یہی کہیں گے نا آپ۔ جی اللہ چابیاں دے رہا ہے، اختیار نہیں دے رہا۔ اللہ خزانے دے رہا ہے، اختیار نہیں دے رہا۔ ان کو سمجھ نہیں آئی، ہم نے جھولی پھیلا لی۔ ان کو سمجھ، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں یا رسول اللہ، تم ہی سے مانگیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، اللہ فرماتا ہے ولو انہم ردوا ما آتاہم اللہ ورسولہ، ہمیں پتہ چل گیا، آپ نے بتا دیا، اللہ نے چابیاں دے دی، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی
तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। जिब्रील अमीन से पूछो, वो कहते हैं आका आप पर कुरान नाजिल ना होता मुझे अपना बारे में कुछ पता ना चलता। पूछो सिद्दीक, नहीं आदम अलैहिस्सलाम से पूछो तौबा कैसे कबूल हो गई, नूह अलैहिस्सलाम से पूछो कश्ती कैसे पार लग गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछो आग कैसे गुलजार हो गई, हजरत इस्माइल से पूछो छुरी की तेज धार से कैसे बच गए। उनकी रूह भी कहती है ये सब तुम्हारा करम है आका। सिद्दीक अकबर से पूछो सदाकत कहाँ से मिली, फारूक आजम से पूछो अदालत कहाँ से मिली, हजरत उस्मान से पूछो सखावत कहाँ से मिली, मौला अली से पूछो शुजाअत हिकमत कहाँ से मिली, हसनैन से पूछो सियादत शहादत कहाँ से मिली, इमाम आजम से पूछो इमामत कहाँ से मिली, गौसे आजम से पूछो विलायत कहाँ से मिली। तो उनकी रूह भी कहती है ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा भी हैं, बाखबर भी हैं, करीब भी हैं, इख्तियार भी रखते हैं। हाँ जी, जब तक जिंदा थे इख्तियार था, अब तो वफात हो चुकी। मैंने कहा तुम्हारा कोई मरा होगा, हमारा नबी जिंदा है। बेशक बेशक। तकरीबन 500 बरस गुजर गए नबी पाक को पर्दा फरमाए। एक शख्स मिस्र के शहर में बिस्तर पर बैठा नबी की नात लिख रहा है। उसको फालिज की बीमारी हो गई है। ये फालिज की बीमारी दिमाग में कहीं खून जम जाता है, उसके नीचे जितनी रगें होती हैं वो खामोश हो जाती हैं। अल्लाह ताला हम सबको बचाए, आमीन। उनको ये फालिज की तकलीफ हो गई, वो चल फिर नहीं सकते, बिस्तर पर बैठे लिख रहे हैं मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौला या सल्ले वसल्लिम, ए अल्लाह दुरूद व सलाम भेज, दाइमन अबदा, हमेशा हमेशा हमेशा। किस पर? अपने हबीब पाक पर जो तेरी मखलूक में सबसे बेहतर है। लिख रहे हैं अमिन तज़क्कुर जीरानिम बिज़ी सलमी मज़ज्त दमअन जराम मुक़लतिम बिदमी मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन उरबिम व मिन अजमी फ़इन्न फ़ज़ल रसूलिल्लाहि लैस लहू हद्दुन फ़युअरिबु अन्हु नातिक़ुम बिफ़मी वकुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गुरफ़म मिनल बहरि औ रशफ़म मिनद दयमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक्त। आखिर में हुजूर को पुकारते हैं सुभान अल्लाह। या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवा का इंद हुलूलिल हादिसिल अममी। ए अल्लाह की मखलूक में सबसे बढ़कर इज़्ज़त वाले, तकलीफ़ मुसीबत परेशानी में मेरा आपके सिवा कोई नहीं। या कह के पुकार रहे हैं, अगर या कह के पुकारना गलत है तो इनाम दिया जाए या सज़ा? सुभान अल्लाह। अगर या कह के पुकारना गलत है तो सज़ा मिलनी चाहिए, इनाम तो नहीं। हुजूर इनाम दे रहे हैं, इनाम दे। पता चला या कह के पुकारना गलत नहीं। ये जो कहते हैं ना मुर्दे को या ना कहो, तो कब्रिस्तान जाके क्या कहते हो? या अहलल किथे गया फतवा? या अहलल कुबूर, मुर्दों को या कह के पुकार रहे हो या नहीं? मैं इसीलिए कहता हूँ मुझे छेड़ा ना करो वरना छोड़ूंगा नहीं। समझिए, अपना काम करते रहो, तुमने जिधर जाना है तुम जाओ, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह।
حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک کے تقریباً 500 سال کے بعد لکھ رہے ہیں نہ واٹس ایپ تھا، نہ وائی فائی تھی، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ ٹیلی گرام تھا، نہ ٹیلیکس، نہ فیکس، کچھ نہیں تھا، اخبار بھی نہیں تھا، کسی کو بھیجا بھی نہیں کہ جاؤ جا کے روضے پہ کہو میں بیمار ہوں، نہیں، بیماری کے عالم میں نبی کو پکارا، حضور خواب میں تشریف لے آئے، نبی بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، اولیاء بیٹھے ہیں، امام بوصیری فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ میں بھی نبی کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، حضور میری طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں بوصیری سناؤ نا جو لکھا ہے، ہائے ہائے سناؤ نا، میرے نبی کو خبر 500 سال کے بعد مصر میں بستر پہ بیٹھے کون لکھ رہا ہے؟ خبر یا اکرم الخلق کہہ کے پکار رہا ہے، خبر امام بوصیری پڑھتے ہیں مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کل. محفل یوں جھوم رہی ہے جیسے ہوا لگے تو کھیت جھومتے ہیں، لوگ جھوم رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان پر ہاتھ پھیرا، خواب میں کم ابرأت وصبم باللمس راحتہ واطلقت اربم من ربقۃ اللمم. حضور نے ہاتھ پھیرا، اس کا بیان ہے قصیدے میں، اور حضور نے جو چادر مبارک اوڑی ہوئی تھی انعام میں عطا فرمائی. خواب میں کہاں؟ خواب میں. امام بوصیری کہتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میں بالکل ٹھیک ہو چکا تھا. کوئی ایم آر آئی، کوئی سی ٹی اسکین، کوئی ایکس رے، کوئی الٹرا ساؤنڈ، کوئی انجیکشن، کوئی ویکسین نہیں، ٹھیک ہو چکا تھا. اور جو چادر حضور نے خواب میں دی تھی جاگتے میں میرے پاس تھی، اور اس کی خوشبو سے پورا گھر مہک رہا تھا. برسوں سے بستر پہ تھا، میں اٹھا، خود اٹھ کر وضو کیا، شکرانہ پڑا. ایک روایت میں ہے کہ مسجد جانے کے لیے نکلا، ایک یہ کہ ابھی گھر میں ہی ہے، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. آنے والے نے، اجنبی ہے، پہلے ملاقات نہیں ہے، اس نے کہا بوصیری جو تم نے نبی کی نعت لکھی ہے وہ مجھے لکھ دو تاکہ میں پڑھا کروں. امام بوصیری فرماتے ہیں میں نے تو کسی کو خبر نہیں کی، اور میں نے بہت ساری نعتیں لکھی ہیں، یہ پتہ نہیں کس نعت کی بات کر رہا ہے. تو اس نے دیکھا نا یہ سوچ رہے ہیں، اس نے کہا وہ نعت جس کا پہلا شعر ہے امن تذکر جیران بزیز. امام بوصیری اور حیران، میں نے کسی کو سنائی نہیں ہے، اس کو کیسے پتا؟ تو اس نے کہا بوصیری پریشان نہ ہو، حیران نہ ہو، رات نبی کی محفل میں جب پڑھ رہے تھے میں بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا، نبی خوش ہوئے تو میرا جی چاہا میں پڑھوں. اس وقت کے بادشاہ نے سونے کے پانی سے اس کو لکھوایا تھا. مدد کرتے ہیں نبی یا نہیں؟ اختیار ہے یا نہیں؟ پکارے انہیں وہ سنتے ہیں یا نہیں؟ کو پکارے دل سے، سچا ہو، پکارے دل سے، پھر کرم ہوتا. میں قرباں اس ادائے دستگیری کے میرے آقا، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ ہوگا حشر میں بھی ان کا نعرہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ختم نبوت
تقریر پوری نہیں ہو سکی، آپ کو پیغام دے دیا۔ رحمت خاصہ، رحمت عامہ، طائف میں کیا ہوا، مکے والوں نے کیا کیا، ہجرت کے بعد کیا ہوا۔ ایک بات آخری سنا رہا ہوں اور پھر اجازت۔ مجھ سے یہ آپ نے ٹیلی ویژن پہ سنی ہوگی، جنہوں نے سنی ہے ٹھیک، نہیں سنی تو آج یہ بات سنو، اس کی مثال آپ دنیا بھر میں پیش نہیں کر سکتے۔ ایک صحابی نے بڑا وزنی اور موٹا جوتا پہنا ہوا تھا، بوٹ کہتے ہیں آپ، بڑا بھاری بھی اور موٹا بھی۔ بے دھیانی میں بغیر ارادے کے اس کا وہ بوٹ نبی کے پاؤں پر آ گیا۔ کی کہندے ہو پنجابی وچ مد دیتا، مسل دیا۔ آپ کے ساتھ کبھی کوئی چیز لگے نا تو یہ ہاتھ آپ کے خادے میں فوراً حرکت میں آتے ہیں۔ اوہ کیا کر رہے ہو، ہوتا ہے نا ایسا۔ حضور کے ہاتھ میں اس وقت ایک تیر تھا، حضور نے اس کو فوراً مارا۔ کیا کر رہا ہے تو؟ مجھے تکلیف دے رہا، بڑی تکلیف دی ہے تو نے۔ وہ تیر ہلکا سا ایسے لگا اس کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس صحابی کے لیے تو زندگی بوجھ بن گئی۔ مجھ سے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کیا کر بیٹھا میں؟ حالانکہ اس نے ارادے سے نہیں کیا، انجانے میں ہو گیا، لیکن اس کی بے چینی برداشت نہیں ہو رہا اس سے۔ گھر آیا ہے، کروٹوں پہ کروٹیں، ہائے حضور مجھے سزا دے، مجھے سزا ملنی چاہیے، مجھے سزا دیں، جو سزا دیں گے مجھے قبول ہوگی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ ساری رات اسی کشمکش۔ صبح نماز کے بعد حضور نے ایک شخص کو بھیجا، اس کو بلا کے لاؤ۔ وہ جب بلانے آیا تو اس نے سمجھ لیا میری سزا کا ٹائم، میں خوشی سے سزا قبول کروں گا کیونکہ مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہے مجھے سزا ملنی چاہیے۔ وہ بالکل ذہنی طور پر خوشی سے تیار کہ میں سزا پاؤں تو شاید میرا جرم تھوڑا سا کم ہو جائے گا۔ وہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جب تیرا جوتا مجھے لگا تو میرے ہاتھ میں تیر تھا، وہ تجھے لگ گیا ہوگا، تجھے تکلیف ہوئی ہوگی۔ ہائے ہائے، تجھے تکلیف ہوئی ہو۔ یہ میرے پاس 80 اونٹ ہیں، یہ لے لے، اور جو تکلیف تجھے پہنچی ہے اس کے بدل میں 80 اونٹ لے، یہ 80 اونٹ لے لے۔ کوئی ہے کائنات میں ایسا؟ دے سکتے ہو ایسی مثال؟ تکلیف اس نے پہنچائی ہے، صرف ہلکا سا تیر لگا ہے تو فرمایا 80 اونٹ لے لے۔ سلام اس رحمت للعالمین کو، اگر ان کی رحمت نہ ہو درمیان میں ابھی آگ لگ جائے دونوں جہاں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات میں قیامت کے دن ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے بھاگے گا، کون اس دن ہماری مہربانی کو آئے گا؟ ماں جب اکلوتے کو بھولے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہے۔ اس دن بھی جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، نبی پاک ہوں گے، تو آج ان کے سچے غلام بن جاؤ، نبی سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو۔ اس میں کمزوری کوئی سیاست، کوئی حکومت، کوئی معیشت، کوئی تجارت، کوئی رشتہ، ہر چیز بعد میں، نبی سے رشتہ پہلے۔ اس میں کمزوری گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یار زندہ صحبت باقی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔